Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. معاویہ کا جو دور تھا اس دور میں کیونکہ ملکن عدوس تھا، یہ نبی کا فرمانا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں کہنا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا نام لے لے کر تو یہ قاتل مجھے مار دیں گے، جیسے کتنوں کو مارا، بدری صحابہ کو قتل کر دیا، حدیبی صحابہ کو قتل کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور اس کے بعد گدھے کی کھال میں ان کا جسم ڈالا اور آگ لگا دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے تو امام ذہبی اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی نمازوں میں معاویہ اور عمرو بن العاص کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھتی تھیں، بد دعا کرتی تھیں۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ طبری جلد نمبر 5 عربی کی، اور وہاں پر موضوع آتا ہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر، یہ جناب محمد ابن ابو بکر کون ہے؟ جناب ابو بکر کے فرزند ہیں، جناب عائشہ کے بھائی ہیں۔ بس اگر جناب ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں ان کا بھائی ہونے کی وجہ سے معاویہ کو خال المؤمنین کہا جا رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ خال المؤمنین اور مومنین کا ماموں بننے کی زیادہ صلاحیت اور حیثیت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و صلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں حتی صلوات اللہ وسلام علیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ معاویہ نے ان کو مروایا، مارنے کے بعد انہیں مردہ گدھے میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو سفیان، کہ جن کے جرائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ صفین میں 70,000 سے 1,10,000 لوگ مارے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا، یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں، یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ وقال لہ معاویہ، کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا، اتدری ما اصنع بک ادخلک فی جوف حمار ثم احرقہ علیک بالنار، میں تمہیں گدھے کے پیٹ میں ڈالوں گا اور پھر جلا دوں گا۔ اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں، فغضب معاویہ فقدمہ فقتلہ، معاویہ کو غصہ آیا، آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو۔ ثم القاہ فی جیفۃ حمار، پھر ڈال دیا ایک مردار گدھے میں۔ ثم احرقہ بالنار، پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا۔ فلما بلغ ذلک عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، کہ حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا، بہت رنجیدہ ہوئیں۔ وقنتت علیہ فی دبر الصلاۃ تدعو علی معاویہ و عمر، پھر ہر نماز میں بد دعا کرتی تھیں معاویہ اور عمرو عاص کے بارے میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے تفصیل سے ہے، جلد نمبر 3 تاریخ طبری صفحہ نمبر 305، کہ محمد ابن ابی بکر کا فرار۔ اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا، یہ بھی تو صحابی ہیں، لیکن کیونکہ اہل بیت کے طرفدار مولا علی کے طرفدار معاویہ نے مارا ہے تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا۔ پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے، وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ اب یہاں پر جناب محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد، اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے؟ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں۔ اب ان صحابی کے لیے احترام سے نہیں کہا جا رہا آپ کے ساتھی، اس کے ساتھیوں۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے، اور اسے آپ چاہیں تو خود خریدیں، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں جلد نمبر 3 کو، اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا۔ اور جگہ جگہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے، محمد کہہ کے، اس کہہ کے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر 3 میں ہے محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر۔ اب یہاں پر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی یعنی حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کا قاتل۔ اب اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ نیک تھے، تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی؟ یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ تمام میں محبت نہیں تھی۔ آپ اتنے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر۔ محمد نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو۔ اب ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پلایا جا رہا۔ محمد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو۔ معاویہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی یہ قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں۔ تم نے عثمان کو پانی پینے سے روکا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کر دیا تھا۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اصحاب کے لیے، کہ بلا شک مدینے میں اصحابی تھے کہ جنہوں نے انہیں قتل بھی کیا، ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، بعد میں 3 دن کے بعد دفن کیا تو حش الکوکب میں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ہوا، نہ دفن ہوا۔ یہ نسبت بعد میں پولیٹیکلی فائدے اٹھانے کے لیے مولا علی پر ڈال دی گئی اور اسی سے جنگ جمل ہوئی، اسی سے جنگ صفین ہوئی۔ معاویہ بن خدیج، اب ایک یاد رکھیں معاویہ ابن ابو سفیان ہے کہ جس نے مولا علی سے جنگ کی اور دشمن اہل بیت، تو دوسری جانب ہے معاویہ ابن خدیج اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے۔ مصر میں معاویہ کے نمائندے کے طور پہ ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ عمرو بن عاص، اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اور ساتھ میں اب اگر کہا جائے وہ والے معاویہ تو بھی حضرت عائشہ بد دعا کرتی تھی، کہا جائے یہ بھی تو ان کے لیے بھی بد دعا کرتی تھیں، یہ دونوں اصحاب ہیں۔ لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ امیر شام کے لیے جناب عائشہ بد دعا کرتی تھیں کیونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کہ تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ اب اس پورے پیراگراف کو پڑھ لیجئے گا، ہم صرف ہیڈنگ پڑھ دیتے ہیں۔ معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ وہ معاویہ کون ہے؟ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ محمد نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا، قرآن کے حکم کو پس پوچھ ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ یعنی جناب محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے سے فاسق کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا۔ تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک، اس کے گناہ میں یعنی حضرت عثمان کے گناہ میں شریک ہوگا، اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یعنی جناب عثمان جیسا۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ان کا ذکر خود اہل سنت بھی نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی ہم نے تہمت لگا دی، توہین کر دی، آؤ اب ریلی نکالیں۔ جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر کے لیے بد دعا فرماتی تھیں۔ اب آپ کیا حکم لگائیں گے حضرت عائشہ پر؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، بالآخر آپ کی کتاب میں ہے، آپ اسے چھاپیں، ترجمہ کریں، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں، دنیا بھر میں اس کے انگلش میں بھی ترجمے کریں، اگر کوئی شیعہ اس کو پڑھ دے تو پھر آپ اسے قتل کریں گے۔ اب یہاں پر موضوع آتا ہے کہ معاویہ بھائی تھا ام المومنین حضرت حبیبہ کا، جناب حضرت محمد ابن ابو بکر بھائی تھے جناب عائشہ کے۔ اب اگر یہ دونوں مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، تو آپ نے لقب زبردستی دے دیا معاویہ کو مومنین کے ماموں کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں آپ نے فراموش کر دیا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو؟ یہ زیادہ اہم ماموں ہونے چاہیے تھے کیونکہ حضرت عائشہ زیادہ اہم ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کر دیا۔
بلکہ کہنا چاہیے ایک ماموں نے ماموں جان کو قتل کر دیا، کیونکہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلوات اللہ وسلام علیہ کا مقام قطعاً بہت بلند تھا اور بڑے مظلوم تھے وہ۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب حضرت ام حبیبہ، اب یہ بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اصحاب کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منحرف ہو گئے۔ جناب ام حبیبہ کے شوہر تھے جناب عبید اللہ ابن جحش۔ یہ جناب ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت پر گئی تھیں حبشہ، وہاں جا کے ان کے شوہر مسیحی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے۔ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جانے والے اصحاب میں سے ان کے قریبی ترین فرد، اور وہ جاتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی جب وہ واپس آئیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں جناب ام حبیبہ معاویہ کے پاس چلی گئی تھیں، ان کی ساری ہمدردیاں اپنے بھائی کے ساتھ تھیں، لہٰذا حضرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ، گو کہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ اب جب ان کی قمیض آئی معاویہ نے بھیجی تو جناب عثمان کے گھر میں سب نے جشن منایا، خوشی کی محفل منعقد ہوئی، اور جناب ام حبیبہ نے ایک بکرے کے بھوننے کا حکم دیا، اور وہ بھنا ہوا بکرا یا ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا کہ اس کو بھونا جائے، اور بھنا ہوا بھیڑ بھیجا گیا حضرت عائشہ کے پاس۔ اور ام حبیبہ نے فرمایا، جناب ام حبیبہ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کو اس چیز سے اتنی اذیت ہوئی کہ پھر انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ آپ کے سامنے ہے الولاۃ والقضاۃ، اور اس کی ہے صفحہ نمبر 23۔ تو یہاں پر اس سند کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، دوسری لائن کے آخر میں ہے بعث معاویہ بن خدیج بسلیم مولاہ الی المدینہ بشیرا بقتل محمد بن ابی بکر، کہ معاویہ بن خدیج نے مدینہ بھیجا اپنے غلام سلیم کو خوشخبری لے کر، کس کی؟ قتل محمد بن ابی بکر کی۔ ومعہ قمیض ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، فدخل به دار عثمان، اور یہ قمیض لے کے داخل ہوا جناب عثمان کے گھر میں۔ واجتمع آل عثمان من رجال ونساء وأظهر السرور بقتله، کہ جناب عثمان کے تمام گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا محمد ابن ابو بکر کے قتل پر۔ وأمرت ام حبیبہ ابنت ابی سفیان بکبش فشویہ وبعث به الى عائشہ فقالت هكذا شوی اخوک فلم تأکل عائشہ شبعا حتى لحقت باللہ، کہ حضرت ام حبیبہ نے بھنا ہوا بھیڑ بھیجا اور کہا کہ اسی طرح سے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ اگلا آپ کے سامنے حوالہ ہے حیات الحیوان دمیری کا الکبریٰ کا، اور وہاں پر بھی یہی وَلَمَّا قُتِلَ وَوَصَلَ خَبَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَهُ مَوْلَاهُ مُسَالِمٌ وَمَعَهُ قَمِيصُهُ وَدَخَلَ بِهِ دَارَهُ وَاجْتَمَعَ رِجَالٌ ونساء فأمرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکبش وشویہ وبعث به إلى عائشہ، کہ حضرت ام حبیبہ نے، کہ جو ابی سفیان کی بیٹی ہیں، اور بعد میں واضح کر دیا کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا اور جناب عائشہ کے پاس بھیجا اور ان کو اذیت دینے کے لیے فرمایا تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا۔ فلم تاکل عائشہ بعد ذلك شبعا حتى ماتت، اور جناب عائشہ نے پھر کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا جب یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو، یہاں تک کہ وہ ماتت یعنی ان کو موت آ گئی۔ وقالت ہند بنت شمر الخضرمیہ رأیت نائلہ امرأة عثمان بن عفان تقبل رجل معاویہ بن خدیج وتقول بک ادرکت ساری، کہ میں نے دیکھا کہ نائلہ کو یعنی جناب عثمان کی زوجہ کو کہ وہ پاؤں چوم رہی ہیں معاویہ بن خدیج کی اور کہہ رہی ہیں تمہارے ذریعے سے ہمیں انتقام نصیب ہوا ہے جناب عثمان کا۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 میں بھی یہ موضوع ہے، اور تیسری لائن ہم فقط چوتھی لائن پڑھ دیتے ہیں۔ فشویہ فبعث الی عائشہ وقالت هكذا شوی اخوک فلم تأکل عائشہ بعد ذلك شبعا، پورا یہ موضوع ہے
کہ بعد میں حضرت ام حبیبہ نے ان کے پاس بھیجا بھنا ہوا ایک بھیڑ اور کہا کہ ایسے ہی تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ میراث زمان فی تاریخ عیان میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور یہاں پر دوسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا ہے، تیسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا، دوسری لائن سے بہت واضح لکھا ہے وَاجْتَمِعَ عَلَيْهِ من آل عثمان نساء ورجال وأظهر السرور بمقتله وأمرت أم حبيبة بنت أبي سفيان بكبش فشوي فبعث إلى عائشة فقالت هكذا شوي أخوك فلم تأكل عائشة شويا۔ تو یہ اسی کے بعد یہی والا موضوع ہے المنتظم میں، اور یہاں پر یہ رائٹ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ وأمرت أم حبيبة بنت أبي سفيان بكبش يشوى وبعثت بذلك إلى عائشة وقالت هكذا شوي أخوك، کہ جناب ام حبیبہ نے جو بیٹی ہیں ابو سفیان کی، انہوں نے حکم دیا کہ بھونا جائے ایک بھیڑ کو، اور اس کو بھیجا جناب عائشہ کے پاس اور کہا کہ ایسے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اختلافات تھے، انہی اختلافات میں اور جنگوں میں اہل بیت پر ظلم ہوا۔ ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، بیچتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اپنی عوام کو اس عنوان سے کہ کہیں آپ سے وہ سوال نہ کر لیں تو آپ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت فرمائے، اور پھر گزارش ہے ان ساری کتابوں کو بھی آپ بین کریں، اور جو سزا ان کے چھاپنے والوں کو آپ دیتے ہیں وہی پھر آپ شیعوں کو بھی دیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔